يا غياث المستغيثين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنو، آپ تمام کو شہر رمضان، ماہ رمضان کا پہلا روزہ مبارک ہو. اور آج میں آپ کو دوسرے دن کے روزے اور دوسرے دن کے اعمال، دوسرے دن کی فضیلت کو پیش کروں گا. اور انشاءاللہ العظیم اللہ نے توفیق عطا کی تو پورے رمضان المبارک میں ہم آپ کو ہر آنے والے دن کی فضیلت، اعمال اور دعائیں بیان کریں گے. انشاءاللہ آپ سے فقط یہ التماس ہے کہ ہمارے اس کار خیر میں تعاون کریں اور دوسرے مومنین تک اس پیغام کو پہنچائیں. دوستو، دوسرے دن کی فضیلت یہ ہے کہ ابن عباس بیان فرما رہا ہے اور سامنے ابن جبیر بیٹھا ہوا ہے. تو ابن عباس دیکھ کے کہتا ہے، ابن جبیر، رسول خدا نے دوسرے دن کی فضیلت کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس دن کو ایک قدم اٹھا کر دوسری جگہ رکھتا ہے تو خدا عز و جل 1 سال کی عبادت اور ایک پیغمبر کے اعمال کا ثواب عطا کرتا ہے اور 1 سال کے روزوں کا اجر اس کے لیے لکھتا ہے. دوستو، یہ ثواب، یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جو صائم ہے، جو روزے دار ہے. اور قطعاً روزے سے یہ مراد نہیں کہ فجر سے لے کر مغرب تک فقط کھانے پینے سے رک جائے، بلکہ روایات کا مفہوم یہ ہے کہ روزے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کھانے اور پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ رمضان المبارک کے ہر دن کو آپ کے روزہ یہ ہو کہ آپ کے آنکھ کا بھی روزہ ہو، آپ کے کان کا روزہ ہو، آپ کے سوچ کا روزہ ہو، آپ کے دل کا روزہ ہو. یعنی آپ کے تمام اعضاء و جواہر ہر اس کام سے اجتناب کریں جو معصیت الہی کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہر اس کام کی طرف سبقت حاصل کریں جو خدا کی رضا و خوشنودی کا حامل بنتے ہیں. دوستو، آج دوسرے رمضان المبارک کے دن کی فضیلت پیش کر چکا. دوسرے دن کے اعمال یہ ہیں کہ 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے. پھر دوہرا رہا ہوں، رمضان المبارک کی دوسری تاریخ کے اعمال یہ ہیں کہ 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے. دوستو، یہ دن میں کسی بھی وقت آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا نقل ہوئی ہے، آپ وہ سماعت فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. خدایا، مجھ کو اس دن میں اپنی مرضی سے قریب کر، اور اس دن میں مجھ کو اپنے غصے اور عذاب سے بچا لے، اور مجھ کو اس دن میں توفیق عطا کر اپنے قرآن کریم کے آیتوں کے پڑھنے کی، اپنے رحمت واسعہ کے ذریعے سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے.